میں مختصر آج گفتگو کروں گا، لیکن ایک بات ضرور بتاتا ہوں میرے عزیزوں، تمہاری زندگی چاہے جیسی بھی ہو یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، کسی کا بھیک مانگ کر نہیں کھاتے، اللہ کا رزق کھاتے ہیں۔ اور جب تک زندگی میں تمہارے جان باقی ہے، سانسیں باقی ہے، اخلاقی فریضہ نہیں، تمہاری جان کا یہ فریضہ ہے، جب رب ذوالجلال کی ذات پر یا رسول کائنات کی ذات پر یا دین اسلام پر کوئی بھی کتا بھونکے، اس کا جواب دینا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حق ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے۔ مصلحت حکمت الگ مسئلے، آپ کو میں بتاؤں، آج ہماری جو ان حالات ہیں، مجھے یہ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ میں وہ امانت تم تک منتقل کر کے جانا چاہتا ہوں جو حضور پاک کی امانت ہے۔ اگر اس دور میں علماء کی زبانیں گنگ رہ گئیں، خاموش رہ گئیں، ان کو حدیث پاک میں گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ جو عالم اس دور میں خاموش رہ جائے وہ گونگا شیطان ہے۔ دین حق پر کوئی حملہ آور ہو، سورہ میں نے جو تلاوت کی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، آپ نمازوں میں بھی پڑھتے ہوں گے نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب سے، اے محبوب آپ فرما دیں، اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ یہ سورہ میں ہے، یہ سورہ آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ گڑتی بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں ایسا بھید بھاؤ سکھایا گیا ہے۔ بات کیا ہے آپ کو میں بتاؤں، سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں، اے کافروں میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں۔ جب ہے ہی نہیں ہے یہ چیز، یہ سورہ کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ نے آ کر ایک بار حضور سے عرض کیا کہ دیکھیں مسئلہ آپ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایمان والے بڑھتے جا رہے ہیں، روز بروز اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لوگ، ایک کام کرتے ہیں، آپ جو ہے باطل خدا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان کو برا بھلا مت کہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک کو شرک کہتا رہوں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، حق۔ آپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کوئی چیز بھی بری ہو تو اس کو برا کہا جائے گا، اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے تو اس کو برا ہی کہا جائے گا۔ دوسرا انہوں نے آپشن رکھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں، ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کی خداؤں کی عبادت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں شرک سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کر رہے ہو۔ تیسرا آپشن دیا گیا کہ ٹھیک ہے خالی آپ ہاتھ رکھ دیں ہمارے خداؤں کے پاس، اور اس کے بعد پھر ہم اور آپ مل کر کے چلتے رہیں گے اور ہم آپ کے ساتھ دین میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ تو دور کی بات ہے، نظر اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھوں گا۔ یہ سورہ نازل ہوئی ہے میرے عزیز، حالات میں بہنے والے جماعت کے ان غدار منافقین کو میں بتا رہا ہوں جو جیسا دیس ویسا بھیس کے نعرے لگاتے ہیں، جب حالات ایسے آ جائیں تو ان کو سب کرنا پڑتا ہے۔ تم رسول پاک کے نہیں ہو سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کرتا ہے پھر وہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی وقار، اے مومنوں، حالات جیسے بھی سخت آ جائیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کس بات سے ڈر ہے تمہیں، کس بات سے خوف ہے تمہیں؟ میرے عزیزوں میں تو کہتا ہوں کم از کم سنیوں کو تو حالات سے نہیں ڈرنا چاہیے جو ہر سال کربلا سنتے آتے ہیں۔ یزید کے ناچ کو دیکھا ہے، سنا ہے، اور حسین اعظم کے بچوں کی مظلومیت بھی سنتے آتے ہیں۔ ایسے حالات تو نہیں آئے کہ تمہارے 6 ماہ کے بچوں کے گلے میں تیر چلایا گیا ہو، پھر ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے؟ ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، تمہارا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ ایک لفظ بار بار ہم دہراتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے آج مجبور بھی کر دیا ہے کہ ہم اور کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے، عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ اللہ سب سے، یہ عقیدہ کب آیا آپ کے پاس پتا ہے؟ جس دن تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں کی گود میں آئے، مؤذن آیا، کوئی مولوی آیا اور کان میں سب سے پہلے کیا کہا؟ سب سے پہلے کیا کہا؟
अजान दी जाती है कि नहीं बच्चे के कान में? जो भी बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान, और अजान का पहला लफ्ज क्या है? डर करके तो नहीं बोल रहे, जोर से बोल। हाँ, अब ये आवाज वहां तक भी पहुंचेगी। सबसे पहला कलमा था अल्लाहु अकबर, और उसके बाद जब तुम होश में आए, जहां से चलते थे वहां से आवाजें आती थी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और उसके बाद जिंदगी तमाम हो गई। और जानते हो सिर्फ एक ही कौम है ये दुनिया में ऐसी, आप हैं, हम हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ पेशानी और नाक जमीन तक झुकाना हो तो सिर्फ एक ही बात कहना पड़ता है, अल्लाहु अकबर। इस जुमले के अलावा किसी इमाम को लाओ मस्जिद में किसी इमाम को लाओ और इमाम से कहो अपने बाप का नाम ले और झुका कर दिखा, कोई कौम है ना रुकू में जाएगी ना सजदे में जाएगी। बादशाह वक्त भी हो, अकबर जैसा डिक्टेटर दीन इलाही नाम का एक नया दीन लाया था, और उसने अपने नमाजों अलग शुरू करवा दी थी और बादशाह के नाम से तकबीर कही जा रही थी, उसका भी नाम अकबर है। मेरे अजीजों, वक्त का बड़ा बादशाह अपने नाम से जब झुकाना चाहा, वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी फारूकी सरहिंदी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये पेशानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम से झुक सकती है। कोई बादशाह अपने नाम से तुम्हें झुका सकता है, हाँ, लेकिन एक किसान का बच्चा हाफिज कुरान हो, इमाम बन जाए और अल्लाह का नाम ले ले, पीछे खड़ा हुआ हर अमीर गरीब सज्दे में चला जाता। ये नहीं देखता कि किसान का बच्चा झुका रहा है, वो ये देखता है मुझे रब के नाम से झुकाया जा रहा है। दुनिया की वाहिद कौम हो जिसको झुकाना हो तो सिर्फ अल्लाह का नाम है। इस नाम के अलावा कभी तुम्हारी पेशानी कभी किसी के सामने और किसी के नाम से भी, हाँ, पैदा हुए थे तब तुम्हारे कान में पहला जुमला अल्लाहु अकबर था। जवानी में हर जगह मस्जिदों से सुनते आए, जिस दिन हमारा इंतकाल हुआ जनाजा लाकर रखा गया इमाम के सामने, सफे लग चुकी थी, इमाम ने हाथ उठाकर तकबीर बांधी, क्या कहा पहला जुमला? अल्लाहु अकबर। हम पैदा हुए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, दुनिया से जा रहे हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए। ये अकीदा है मुसलमान का, पैदाइश से लेकर मौत तक अगर किसी को बड़ा मानता है तो सिर्फ अल्लाहु अकबर कहता। इसके अलावा ताज और तख्त की पूजा हमारे यहां नहीं होती। 5 साल 10 साल हुकूमत करने वाले कोई देवता नहीं बनता, ना ही हमारे यहां नबी की इबादत होती है। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। आज तुम सबके लिए जो चीज फर्ज बन चुकी, फर्ज वो क्या है जानते हो? वो फरीजा मैं अदा करना चाहता हूं। आज जंग का मैदान बना दिया है सोशल मीडिया को, और लोग हमसे ये कहते हैं आप खामोश रहे तो उधर से कुछ नहीं होगा। मियां, हमारा दीन ऐसा है कि हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने में मसरूफ रहते हैं। हमारे अंदर अखलाक भी है, मॉरलिटी है, नरम गुफ्तगू करते हैं, बाजू फैलाकर लोगों का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन हमारे असातिज़ा ने एक बात कही है कि बेटा जुबान नरम रखना, दिल ठंडा रखना, दिमाग ठंडा रखना, जुबान मीठी रखना, दिल नरम रखना, यह अच्छे अखलाक की बात है, लेकिन ये उस वक्त तक है जब अखलाक में हो। और जब नबी पाक के सामने कोई कुत्ता भौंकने लगे तो फिर अब जुबान मीठी नहीं रहती, दिल ठंडा नहीं रहता और दिमाग नरम नहीं रहता। इसलिए कि हमारे अखलाक यही है। गैरत यह है दुनिया वाले अपनी बीवी को छेड़ने पर, अपने माँ को टच करने पर बरंगेख्ता हो सकते हैं, तो हम करोड़ों माँ से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। आपको पता है जंग उहद में, उहद की जंग में 700 सहाबा इकराम थे, 3000 से ज्यादा मुशरिकीन आए थे। ये जंग उहद पहले तो ऐसा हुआ कि सहाबा गालिब आ गए, उनको मार कर भगा दिया। मैदान जंग से मुशरिकीन भागते रहे सामान छोड़कर, लेकिन थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि सहाबा इकराम माले गनीमत जमा कर रहे थे, मुशरिकीन पीछे से आकर हमलावर हुए। हमेशा आदत रही है पीछे से हमला करने की, हमलावर हुए। और उस वक्त सहाबा इकराम जो मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे अंदाजा न कर सके, जिसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हुए। सुनो मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं, जंग तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। उहद की जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। ये वो जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। ये वही जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी रसूल के जिस्म के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर पहने थे। ये वही जंग है
جس میں انس بن نزیر صحابی ہے، ایک انگلی کے علاوہ ان کے پورے جسم کا کوئی گوشت باقی نہیں تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں سعد ابن ربی کے پیٹ کو پھاڑ کر انتڑیاں باہر نکال دی تھی۔ یہ ساری موب لنچنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کے میدان میں سب سے بڑا حادثہ کیا ہوا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک پر ایک ظالم نے لوہے کی ٹوپی سے مارا تھا، تو جس کی وجہ سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے تھے۔ یہ جنگ کے حالات۔ اب سنو، صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کے اندر جا کر بیٹھے، کیونکہ جنگ کے حالات بدل گئے، کفار و مشرکین غالب آ گئے۔ کبھی ایسے حالات آتے ہیں، سنو میرے عزیز، کبھی ایسے حالات آتے ہیں مومنین کو پیچھے ہٹنا پڑا، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ پیچھے چلے گئے۔ لیکن جب ایسے حالات بنتے ہیں نا، تو ان ظالموں کو کیڑے کاٹنے لگتے ہیں اچھل کود کرنے کی۔ میدان میں اچھل کود شروع ہو گیا، جشن شروع ہو گیا، چھیڑنا شروع کیا مومنین کو۔ کیا کہہ کر کے؟ ابو سفیان ان کی طرف سے آیا، کافروں کی طرف سے، اور نعرے لگانا شروع کر دیا، جو آج سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ہاں یہ احد کے میدان میں بھی ہو رہا تھا۔ اور میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ کے اخلاق کیا تھے۔ ادھر سے ابو سفیان کہنے لگ گیا، کہاں ہے محمد، کہاں ہے ابو